السلام علیکم لسنرز، میں اس صبح معمول سے جلدی تھانے چلا گیا تھا۔ اس روز کام کچھ ایسے تھے کہ مجھے طلوع آفتاب سے پہلے تھانے جانا تھا۔ میں ابھی اپنے دفتر میں داخل ہوا بھی نہیں تھا کہ 3 ہندو تھانے میں آئے۔ یہ تینوں قصبے کے آڑتی تھے اور اچھے خاصے امیر کبیر لوگ تھے۔ ان میں ایک بڑا ہی بھدا گول گپا چھوٹے قد کا آدمی تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے انہیں اپنے دفتر میں بٹھایا اور آمد کا مدعا پوچھا۔ میری بیوی قتل ہو گئی ہے، گول گپے ٹھیکنے نے سسکی لے کر کہا۔ اس کے ساتھ جو 2 ہندو آئے تھے وہ اس کے پڑوسی بھی تھے اور منڈی میں وہ بھی آڑتی تھے۔ اس شخص کا نام پنڈت شردانند تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ حسب معمول سحری کے وقت اٹھا تو بیوی کو بستر سے غائب پایا۔ یہ کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں تھا۔ بیوی بھی اسی وقت جاگ کر اٹھنے کی عادی تھی، لیکن بہت دیر گزر گئی اور بیوی غائب ہی رہی۔ وہ اتنی دیر میں غسل خانے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ شخص اسے کمروں میں ڈھونڈنے لگا۔ وہ جب بیٹھک میں گیا تو بیوی کو فرش پر پڑے دیکھا۔ اسے ہلایا، آوازیں دی اور جھنجھوڑا، لیکن وہ مری پڑی تھی۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں کچھ زیادہ ہی کھلی ہوئی تھیں اور منہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس ہندو کی عمر 40 برس سے زیادہ تھی۔ اس کی ایک بیٹی جس کی عمر 16 سال ہو گئی تھی اور اس سے چھوٹا بیٹا جو 12-13 سال کا تھا۔ وہ بیچارہ اس کی کیا مدد کر سکتے تھے؟ یہ شخص پڑوسیوں کے ہاں دوڑا اور شور شرابہ کیا۔ پڑوسیوں نے جا کر دیکھا اور اسے کہا کہ لاش کو وہیں پڑا رہنے دے اور اس کے ساتھ تھانے چلے۔ میں جس دور کی بات سنا رہا ہوں، اس وقت قتل کی واردات یوں سمجھی جاتی تھی جیسے زلزلے کے شدید جھٹکے۔ قتل کی اطلاع پورے تھانے کی بنیادوں تک کو ہلا ڈالتی تھی اور ڈی ایس پی وغیرہ تڑپ اٹھتے اور علاقۂ تھانے دار کی جان کو آ جاتے۔ آج پاکستان میں تو قتل ایک معمولی سی واردات سمجھ لیا گیا ہے۔ قتل کی وارداتیں بھی اتنی ہیں کہ تھانے کے اندر بھی قتل ہوتے ہیں اور باہر کا تو حساب ہی نہیں۔ یہ ہندوستان کے علاقے کی واردات ہے جو ہندوؤں کے غالب اکثریت کا علاقہ تھا۔ وہاں قتل کا تصور تو موجود تھا، لیکن عملاً اتنی سنگین وارداتیں کبھی کبھی ہوا کرتی تھیں۔ میں نے پنڈت شردانند سے وہ معلومات حاصل کر لی جو قتل کی اطلاع پر کی جاتی ہیں، اور پھر میں نے ان کاموں کو سرد خانے میں پھینک دیا جن کی خاطر میں اتنے صبح سویرے تھانے آیا تھا۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبل تھے۔ واردات والے مکان پر پہنچے تو مجھے صدر دروازے کی بجائے بیٹھک والے دروازے سے اندر لے جایا گیا اور بتایا کہ جب پنڈت موصوف نے اپنی بیوی کی لاش دیکھی تو اس نے بیٹھک کا باہر والا دروازہ کھلا پایا تھا۔ یہ دروازہ گلی میں کھلتا تھا۔ مجھے اسی دروازے سے اندر لے جایا گیا تھا۔ میرے سامنے فرش پر ایک عورت کی لاش پڑی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ چہرے پر اذیت اور کرب کے آثار تھے۔ ان آثار کے ہوتے ہوئے بھی وہ عورت خوبصورت لگتی تھی۔ میں نے اپنے تجربے کی بنا پر اس کی عمر کا تعین 40 برس سے 1-2 برس اوپر کیا۔ اس عمر میں بھی اس کے چہرے پر جوانی کے آثار موجود تھے۔ یہ چہرہ مر چکا تھا، لیکن اس میں اس کی کھلی اور پتھرائی ہوئی آنکھوں میں اور چہرے پر جوانی کے آثار دیکھ رہا تھا۔ میں نے لاش کا معائنہ کیا۔ سب سے پہلے گردن دیکھی جس پر بڑے صاف نشان تھے جو گواہی دے رہے تھے کہ اس کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ گلا ہاتھوں سے یا رسی سے نہیں گھونٹا گیا بلکہ کپڑا استعمال کیا گیا ہے۔ کپڑے کے نشان مختلف ہوتے ہیں۔ پورے جسم کو دیکھا، لاش کی کروٹ بدل کر دیکھا۔ جسم پر کہیں اور قسم کے تشدد کے نشانات نہیں تھے۔ میں نے لاش کی برآمدگی کے کاغذات تحریر کیے اور اس تحریر پر 2 گواہوں کے دستخط لے کر ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائے۔ مقتولہ کے خاوند نے چارپائی اٹھانے کے لیے آدمیوں کا انتظام کر دیا اور لاش چلی گئی۔ کیا رات کو کوئی مہمان آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کسی مہمان کے لیے ہی بیٹھک کھولی گئی ہوگی اور اسے باہر والے دروازے سے رخصت کیا گیا ہوگا۔ کوئی مہمان نہیں آیا تھا، مقتولہ کے خاوند نے جواب دیا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، میری بیوی کا کوئی ایسا مہمان آئے جس کا مجھے علم نہ ہو۔ پھر آپ کی بیوی بیٹھک میں کیوں آئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ رات کے اس وقت بیٹھک میں آنا میری سمجھ میں نہیں آتا، اس نے کہا۔ میں جب بیٹھک میں آیا اور لاش دیکھی تو سب سے پہلے گلی والا دروازہ دیکھا جو کھلا ہوا تھا۔ بہت سوچا ہے لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا وہ کون تھا اور کس طرف سے آیا تھا۔ رات کو کبھی کبھار دروازے پر دستک تو ہوتی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ اگر ایسا ہوتا رہتا ہے تو دروازہ کون کھولنے باہر آتا ہے؟ آپ یا آپ کی بیوی یا نوکر؟ گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ دروازہ میں ہی کھولا کرتا ہوں۔ رات کے وقت میں عورت کو دروازے تک جانے نہیں دیتا، ویسے بھی برا لگتا ہے مرد گھر میں ہو اور دروازہ کھولنے عورت جائے۔ یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کون آیا ہے۔ میں نے دروازہ اچھی طرح دیکھا، اس کی چٹکنیاں دیکھی۔ دروازہ کہیں سے بھی ٹوٹا ہوا نہیں تھا اور کوئی ایسی نشانی نظر نہ آئی جس سے پتہ چلتا کہ قاتل نے باہر سے دروازہ کھول لیا تھا۔
یہ خیال بھی آیا کہ فرض کیا کہ قاتل نے باہر سے دروازہ کھول لیا تھا تو اسے یہ بیٹھک خالی ملنی چاہیے تھی۔ مقتولہ بیٹھک میں کیوں آئی تھی؟ بیٹھک میں دوسرے فرنیچر کے علاوہ ایک قیمتی پلنگ بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نے شردانند سے پوچھا کہ اس کی بیوی کہاں سویا کرتی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ اس کے سونے کا کمرہ الگ ہے، وہ ہمیشہ اسی کمرے میں سویا کرتی تھی۔ میں نے سارا مکان گھوم پھر کر دیکھ لیا، اندر آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مکان خاصا کشادہ تھا اور اس میں کمرے بھی 6-7 تھے، ڈیوری بھی تھی اور بالائی منزل بھی تھی۔ یہ مجھے ناممکن نظر آیا کہ چھت کی طرف سے کوئی نیچے اتر آیا ہوگا۔ مقتولہ کے خاوند سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ صدر دروازہ اندر سے ٹھیک بند تھا۔ میرے کہنے پر پنڈت شردانند مجھے سونے والے کمرے میں لے گیا جہاں میں نے وہ پلنگ بچھے ہوئے دیکھے۔ مجھے وہ پلنگ دکھایا گیا جہاں مقتولہ سوتی تھی۔ یہ کمرہ بیٹھک سے دور تھا۔ فاصلے کا اندازہ اس طرح سے کریں کہ بیٹھک اس مکان کے ایک کونے میں تھی اور سونے کا کمرہ دوسرے کونے میں تھا۔ سونے والے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں اس میاں بیوی کی بیٹی اور چھوٹا بھائی سوتے تھے۔ یہ بہن بھائی گھر میں موجود تھے اور بری طرح رو رہے تھے۔ میں نے انہیں ذرا بہلایا اور پوچھا کہ انہوں نے رات کو دروازے پر دستک سنی تھی یا نہیں۔ دونوں نے سر ہلا دیا۔ انہوں نے کوئی دستک سنی تھی، نہ ہی کوئی آواز۔ میں نے مقتولہ کی بیٹی کو اچھی طرح سے دیکھا۔ 16 سال کی عمر تھی اور وہ بہت حسین و جمیل لڑکی تھی۔ میرے ذہن میں ایک مشاہدہ اور بھی اٹک گیا کہ مقتولہ کو میں نے مردہ حالت میں دیکھا تھا۔ وہ دراز قد اور بڑے ہی اچھے جسم والی عورت تھی۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ موت بھی اس کے چہرے پر پردہ نہیں ڈال سکی تھی۔ اس کے مقابلے میں اس کا خاوند ٹھگنے قد کا اور بہت ہی چھوٹا موٹا بھدا آدمی تھا۔ اس پر صدمے کا اثر تو تھا ہی، لیکن میں نے یہ مشاہدہ کیا تھا کہ وہ بات کرتا تھا تو بالکل احمق لگتا تھا۔ بیشتر ہندو تاجروں میں ایک ہی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ انہیں دنیا کی کوئی اور دلچسپی نہیں ہوتی تھی اور عموماً اسی طرح احمقانہ باتیں کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ اپنے کاروبار کے لین دین کی اور سودے بازی کی بات کرتے تھے تو ان میں ایسی دانش مندی اور حاضر دماغی آ جاتی تھی کہ مد مقابل کو چکرا کر رکھ دیتی تھی۔ سوال ایک ہی تھا کہ مقتولہ رات کو بیٹھک میں کیوں گئی تھی اور دروازہ کس کے لیے کھولا گیا تھا۔ میں بیٹھک میں جا بیٹھا اور پنڈت شردانند کو بٹھا لیا۔ اس سے پوچھا کہ اس کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی یا خاندانی یا کاروباری دشمنی تو نہیں ہے۔ اس نے کوڑا سا جواب دے دیا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے۔ میں نے بال کی کھال اتارنے کی پوری کوشش کی، لیکن یہ شخص مجھے کچھ بھی نہ بتا سکا۔ پنڈت جی مہاراج، میں نے قدرے جھنجھلا کر کہا، اگر آپ بیوی کے قاتل کو پھانسی چڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ تو بتائیں جس کی روشنی میں تفتیش کروں۔ آپ تو میرے ہر سوال پر سر ہلا دیتے ہیں۔ میری اس بات پر بھی اس نے تربوز جیسا سر ہلا دیا اور میری مایوسی میں اضافہ ہو گیا۔ اس میں تو کوئی شبہ تھا ہی نہیں کہ مقتولہ نے کسی کے لیے بیٹھک کا گلی کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ شخص آیا اور عورت کو قتل کر کے چلا گیا۔ میں مقتولہ کے اس پنڈت خاوند سے سوال پوچھ رہا تھا اور میں جان چکا تھا کہ اس کے پاس میرے کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں۔ پھر بھی میں سوال کیے جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی میرا دماغ سوچ یہ رہا تھا کہ مقتولہ پیشاب وغیرہ کے لیے اٹھی ہوگی اور کسی نے صدر دروازے کی بجائے بیٹھک کے دروازے پر دستک دی ہوگی اور اس نے جا کر دروازہ کھولا اور وہ شخص اسے قتل کر کے چلا گیا۔ اس سوال میں سے ایک نہایت اہم سوال اٹھتا تھا کہ وہ یہ قتل کیوں کرے گا۔ مقتولہ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی تھی، گھر میں کوئی چیز چوری بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو میں نے خاص طور پر دیکھ لیا تھا کہ اس قتل کا باعث ڈکیتی نہیں تھی۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ مقتولہ کی بیٹی جوان تھی، یہ لڑکی کسی کو چاہتی ہوگی اور اس نے اپنے محبوب کو بیٹھک میں ملاقات کا وقت دیا ہوگا۔ وہ آیا اور لڑکی نے دروازہ پہلے ہی کھول رکھا تھا اور جب وہ اندر آیا تو ماں جاگ اٹھی اور بیٹھک میں آئی۔ اندر آنے والے نے یہی بہتر سمجھا کہ اس عورت کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ شہادت ہی نہ رہے۔ پھر ایک امکان یہ بھی تھا کہ پنڈت شردانند نے ہی اس عورت کا گلا گھونٹا اور بیٹھک میں پھینک دیا اور صبح تھانے رپورٹ کرنے جا پہنچا۔ یہ تھے وہ امکانات جو میرے ذہن میں آئے اور میں نے انہیں ذہن میں محفوظ کر لیا۔ میں نے مکان کو اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ میں اوپر گیا اور پھر میں نے اس پنڈت کو بڑی ہی محنت اور توجہ سے کھنگال لیا تھا، مگر حاصل کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے مقتولہ کی بیٹی اور بیٹے سے بھی کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا، لیکن ابھی وہ دونوں صدمے کی ایسی حالت میں تھے کہ ہچکیاں لے کر رو رہے تھے۔ اس حالت میں ان سے کچھ اگلوانا محال تھا۔ میں تھانے چلا گیا۔ میں اپنے ساتھ اور ان کے ساتھ ایک اور پڑوسی بھی میرے ساتھ ہو لیا تھا۔ میں نے تینوں کو دفتر بٹھا کر لیکچر دیا اور ڈرایا بھی، ڈرایا یوں کہ شہری ہوتے
ہوئے ان پر فرض ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی جانتے ہیں پولیس کو بتائیں تاکہ قاتل بچ کر جا نہ سکے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ بعد میں اگر پتہ چلا کہ ان میں سے کسی کو یا تینوں کو کوئی انتہائی اہم بات معلوم تھی تو میں اس شخص کو اس جرم میں گرفتار کر سکتا ہوں۔ اس نے ضروری شہادت چھپا لی تھی۔ یہ بھی کہا تھا کہ یہ قاتل نہ پکڑا گیا تو یہی واردات میں اس کے کسی اور گھر میں بھی کر سکتا ہوں۔ اسی طرح لیکچر دے کر میں نے باری باری انہیں اپنے پاس بٹھا کر سوال جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کم و بیش 3 گھنٹے کی جھک جھک کے بعد مجھے جو باتیں معلوم ہوئیں وہ یہ تھیں کہ مقتولہ ان عورتوں میں سے نہیں تھی جنہیں خاوند اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر رکھتے ہیں اور انہیں جائز بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ خاوند صرف کاروبار میں تیز ترار تھا، باقی معاملات میں یعنی معاشرتی اور گھریلو باتوں میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی اور نہ اس میں اتنی عقل تھی کہ ان امور میں اپنی مرضی چلا سکتا۔ پنڈت کے ان پڑوسیوں نے افسوس کا اظہار کر کے کہا کہ مقتولہ پنڈت کے اختیار اور قابو میں ہی نہیں تھی۔ وہ اتنی خوش مزاج تھی، اس کی فحش کلامی سارے محلے میں مشہور تھی اور عورتیں اس سے لطف اندوز ہوا کرتی تھیں۔ اس نے اپنے آپ کو ابھی تک جوان رکھا ہوا تھا، چال چلن کے لحاظ سے بھی ٹھیک عورت نہیں تھی۔ میں نے کہا خاوند کی غیر حاضری میں اس کے گھر میں کوئی آدمی یا اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی آدمی آتا ہوگا۔ مجھے یہ جواب ملا کہ یہ عورت اتنی کچی اور سادہ نہیں ہے جو اپنے دوست یا کسی رشتہ دار کو گھر بلاتی۔ اس گھر میں خاوند کے غیر حاضری میں صرف ایک آدمی آتا جاتا ہے اور وہ خاوند کا منشی ہے۔ میں نے ابھی تک اس منشی کو نہیں دیکھا تھا۔ ان تینوں نے متفقہ طور پر کہا کہ منشی جوان آدمی ہے اور وہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہے اور خوبرو بھی بہت ہے۔ یہ منشی مسلمان ہے۔ پنڈت کو اس پر اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ صرف اسے ہی گھر بھیجا کرتا تھا۔ گھر کے کئی کام ہوتے تھے جو یہ منشی کرتا تھا۔ ان تینوں سے مجھے بہت کارآمد معلومات حاصل ہوئی تھی۔ یہ تو میرے تصور میں آیا ہی نہیں تھا کہ کوئی ہندو عورت اس قدر آزاد خیال بھی ہو سکتی ہے۔ ان کی باتوں میں سے میں نے ایک نتیجہ یہ اخذ کیا تھا کہ یہ عورت بے لگام تھی اور اس نے اپنے خاوند کو اچھا خاصا الو بنا رکھا تھا۔ ان تینوں آدمیوں کے انکشافات سے میرے ذہن میں یہ شبہ ابھرا کہ مقتولہ نے خود ہی کسی کو بلایا اور پھر کوئی وجہ ایسی ہو گئی کہ وہ اس کا گلا گھونٹ کر چلا گیا۔ یہ رقابت بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اب میں یہ کہہ سکتا تھا کہ اس قتل کا باعث اس گھر کے اندر ہی ہے۔ اس قصبے میں رات چوکیداروں کا سرکاری انتظام تھا۔ ہر وارڈ کا چوکیدار الگ تھا۔ اس وارڈ کا چوکیدار تھانے آیا بیٹھا تھا اور چوکیداروں کا کامیڈ بھی آیا ہوا تھا۔ جب کبھی واردات ہو جاتی تھی تو اس وارڈ کا چوکیدار کسی حکم کے بغیر تھانے آ جاتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسے بلایا جائے گا۔ میں نے ان تینوں آدمیوں کو رخصت کر دیا اور چوکیدار کو بلایا۔ میں اس چوکیدار سے یہ توقع رکھتا ہی نہیں تھا کہ اس نے اس گھر میں کسی کو داخل ہوتے ہوئے یا نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ہر چوکیدار کی ذمہ داری کا علاقہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان بیچاروں کی استطاعت سے باہر تھا۔ پھر بھی میں نے اس چوکیدار سے پوچھا کہ اس نے اس گلی میں سے کسی کو گزرتے دیکھا تھا۔ چوکیدار نے ایک ایسی بات بتا دی جسے میں امید کی ایک کرن کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ اس کا بیان یہ تھا کہ گزشتہ رات تو اس نے کسی کو نہیں دیکھا، البتہ 6-7 روز پہلے ایک آدمی کو دیکھا تھا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت ڈیوری کے اس دروازے سے ایک آدمی نکلا اور بائیں کو مڑ کر چلا گیا۔ اس طرح غائب ہو گیا کہ اس وقت چوکیدار اس سے کچھ دور کھڑا تھا اور وہ اس شخص کو پہچان نہ سکا۔ پھر چوکیدار نے یہ بھی بتایا کہ اس سے 7-8 روز پہلے بھی اس نے اسی بیٹھک میں سے کسی آدمی کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بھی اسی طرف چلا گیا تھا جس طرف دوسرا آدمی گیا تھا۔ اس وقت چوکیدار زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا قریب آیا تو ایک ہاتھ دروازے میں سے باہر نکلا جس نے کواڑ کو بند کر دیا۔ گلی کی بتی ذرا دور تھی لیکن اتنی بھی نہیں کہ یہ ہاتھ نظر نہ آ سکتا تھا۔ یہ ہاتھ ہی نہیں تھا بلکہ کندھے تک پورا بازو تھا۔ میں نے چوکیدار سے پوچھنا شروع کر دیا تو اس کی یاد نکھر آئی۔ اس نے میرے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ بازو 100% ایک عورت کا بازو تھا۔ بازو میں چوڑیاں بھی تھیں اور قمیص کی آستین سے صاف پتہ چلتا تھا کہ زنانہ کپڑا ہے۔ اس عورت کا چہرہ سامنے نہیں آیا تھا۔ میں نے یہ یقین کرنے کے لیے یہ بازو ماں کا تھا یا بیٹی کا چوکیدار سے پوچھا لیکن وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ مجھے اس سے ایسی ہی توقع تھی کہ اس نے سراغ رسانی یا جاسوسی کی نظر سے نہیں دیکھا ہوگا بلکہ اسے اطمینان ہو گیا کہ یہ جو آدمی اس گھر سے نکلا وہ اس گھر کا آدمی ہوگا یا کوئی مہمان ہوگا جسے گھر کی عورت نے رخصت کیا ہے اور یہ کوئی چور اچکا نہیں ہے۔ یوں چوکیدار نے میرے اس شک کی
تائید کر دی کہ اس واردات کا باعث اس چار دیواری کے اندر ہی ہے۔ یہ کوئی چوری چکاری یا ڈکیتی کی واردات نہیں تھی، یہ واردات اتفاقیہ بھی نہیں تھی۔ اب مجھے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ قاتل پہلے بھی رات کے وقت گھر میں آتا رہتا تھا، اور وہ خود ہی نہیں آتا تھا بلکہ اسے بلایا جاتا تھا۔ مجھے اب اپنی عقل سے اور اپنے تجربے سے کام لینا تھا، ورنہ میرے لیے ناکامی ہی ناکامی تھی۔ یہ ایسا کیس تھا جسے پولیس کی زبان میں اندھا قتل کہتے ہیں، یعنی ایسا قتل جس میں قاتل نے کوئی نشان، کوئی سراغ نہ چھوڑا ہو۔ میں نے چوکیدار سے کہا، مجھے کوئی ایسا آدمی یا عورت درکار ہے جو مقتولہ کے بارے میں اندر کی باتیں بھی بتا سکے۔ یہ تو میں نے اپنے دوسرے ذرائع سے بھی معلوم کر لیا تھا، لیکن میں ہر ذرائع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا۔ چوکیدار عقل والا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک عورت کو لے آئے گا جو گھر گھر کی خبر رکھتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اس عورت کو شام کے بعد لائے گا، کیونکہ غریب عورت ہے اور انہیں گھروں سے دال روٹی اور کپڑا ملتا ہے، کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ تھانے آئی تھی۔ چوکیدار کو رخصت کر کے میں نے مخبروں کو تھانے بلانے کا حکم جاری کر دیا۔ آپ کے ہاں مخبر کا تصور کچھ اور ہوگا۔ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ کیسے کیسے حضرات پولیس کے پاس آ کر مخبری کرتے تھے تو آپ کا تصور چکنا چور ہو جائے گا۔ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک تو پولیس کے پیشہ ور مخبر ہوتے ہیں جن کا سوسائٹی میں کوئی اونچا مقام نہیں ہوتا، مثلاً واردات رجسٹر بدماش، جرائم پیشہ اور سزا یافتہ لوگ۔ اصل مخبری تو وہ معززین کرتے ہیں جو اپنے اپنے علاقے میں عوام کے حاکم بلکہ حکمران بنے رہتے ہیں، لیکن پولیس کے افسروں کے ہاں جا کر وہ ایک دوسرے کے خلاف غیبت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس فن میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے وہ لوگوں کے گھر کی اندر کی باتیں معلوم کرتے رہتے ہیں۔ زندگی نے وفا کی تو میں کسی وقت ایسے معزز مخبروں کی بھی ایک دو کہانیاں سناؤں گا۔ علاقے میں کوئی سنگین واردات ہو جاتی تھی تو یہ لوگ فرداً فرداً خود ہی بن بلائے تھانے آ جاتے اور تفتیش کرنے والے افسروں کے لیے روشنی کے مینار ثابت ہوتے تھے۔ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ میں یہ وقوعہ اور اس کی تفتیش کی تفصیلات سناتے ہوئے ایسی پابندی نہیں رکھ سکوں گا کہ یہ بات اور واردات کتنے دنوں بعد ہوئی تھی اور میں نے فلاں اقدام کس روز اور کس وقت کیا۔ اس وقت دن کا ٹائم تھا یا رات کا، بات پرانی ہو گئی ہے، اس لیے دن اور وقت کا تعین میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ اس قصبے میں ایک اور سرکاری ہسپتال تھا جس کا ڈاکٹر وہیں پوسٹ مارٹم کیا کرتا تھا۔ اس سے ہمیں یہ سہولت تھی کہ تفتیش میں وقت ضائع نہیں ہوتا تھا۔ مقتولہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ اس کی موت 11:30 بجے اور 12 بجے کے درمیان ہوئی ہے۔ یہ تصدیق ہو گئی کہ گلا گھونٹا گیا ہے اور موت کا باعث یہی تھا۔ گلا گھونٹنے کے سوا اس پر کسی بھی قسم کا تشدد نہیں کیا گیا تھا، نہ ہی اس کی آبرو ریزی کی گئی تھی۔ یہ تو میں نے لاش کو دیکھتے وقت ہی نوٹ کر لیا تھا۔ اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کپڑوں کو چھیڑا نہیں گیا تھا، یعنی مقتولہ پر دست درازی نہیں ہوئی تھی۔ اس رپورٹ کی روشنی میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ انتقامی قتل کی واردات تھی۔ مقتولہ کی عمر بے شک 40 برس سے تجاوز کر گئی تھی، لیکن وہ جوان لگتی تھی اور اس کا حسن قائم تھا۔ اس کے باوجود جو قاتل نے اس پر مجرمانہ حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ اس نے جیسے توجہ ہی نہیں دی تھی کہ یہ ایک خوبصورت عورت ہے۔ وہ اسے قتل کرنے آیا تھا اور اس میں انتقام کا جذبہ اتنا شدید تھا نہ اس نے اس کی حسن و جوانی کی طرف توجہ دی اور نہ اس نے اس کے زیورات اتارے۔ اس کے کانوں میں سونے کے وزنی جھمکے تھے، بازوؤں میں سونے کی چوڑیاں تھیں اور ایک انگلی میں سونے کی انگوٹھی بھی تھی۔ شام تک 3-4 مخبر خود میرے پاس آ چکے تھے۔ میں کہانی سنانے کے معاملے میں تفصیلات کا قائل نہیں ہوں، میں صرف نہایت اہم باتیں سناتا ہوں۔ ان افراد سے مجھے جو معلوم ہوا وہ یہ تھا کہ مقتولہ اپنی بدماشی کی وجہ سے قتل ہوئی ہے۔ اس کا خاوند ایسا بدھو تھا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ تجارت پیشہ ور ہندو کسی کے ساتھ عداوت رکھتے ہی نہیں تھے، بلکہ یہاں تک دیکھا گیا تھا کہ ان سے کوئی گالی گلوچ کر بھی دے تو وہ اپنے مطلب کی خاطر ہنستے رہتے ہیں۔ مقتولہ کے بارے میں ان میں سے کسی نے بھی اس کے حق میں بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ منشی جو پنڈت کے گھر کھلے بندوں آتا ہے، کسی کاروباری یا گھریلو کام کے لیے نہیں آتا بلکہ مقتولہ کی خاطر آتا ہے اور مقتولہ اس کی پرورش کرتی ہے۔ اس منشی کا نام لائق علی تھا۔ میں نے یوں نہیں سوچا تھا کہ منشی کے بارے میں کہ ایک اطلاع ملی تو اسے فوراً تھانے بلا لوں۔ میں نے اسے ذہن میں محفوظ کر لیا اور سوچا کہ آگے چل کر اسے بلاؤں گا۔ ابتدائی مرحلے میں اسے اور مقتولہ کے خاوند کو یہ تاثر دینا ہی نہیں چاہتا تھا کہ ان کے خلاف میرے دل میں شکوک ہیں۔ خاوند کے بارے میں کہہ چکا ہوں، یہ امکان موجود تھا کہ اس نے خود ہی مقتولہ کا گلا گھونٹ دیا ہوگا۔ مجھے اپنے اس شک کے حق میں رپورٹس ملنی شروع ہو گئی تھیں۔
میں نے اپنی سروس میں دیکھا تھا کہ اس قسم کے سیدھے بدھو اور بزدل آدمی کسی بھی وقت ایسے بھڑک اٹھتے ہیں کہ کسی کا اپنے کا بھی خون کر دیتے ہیں۔ پھر ان افراد نے ایک اور انکشاف کیا کہ اس گھر میں ایک بڑی ہی حسین اور نوجوان لڑکی تھی جو قتل کا باعث بن سکتی تھی۔ میں نے ابھی اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، لیکن ان افراد نے خود ہی اس کا ذکر کیا اور بتایا کہ یہاں ایک ہندو ٹھیکیدار ہے جس کی عمر 40 برس سے تجاوز کر چکی ہے۔ وہ بڑا ہی مالدار آدمی ہے اور عیاش، شرابی اور بد کردار ہے۔ مقتولہ اپنی اس بیٹی کی شادی اس ٹھیکیدار کے ساتھ کر رہی تھی۔ مقتولہ نے اس سے 50,000 روپے مانگا تھا اور آخر 22,000 میں سودا طے ہو گیا تھا۔ اب تک شادی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن خفیہ اطلاعات کے مطابق لڑکی رضامند نہیں ہو رہی تھی اور ماں اس پر اپنی زبردستی سے فیصلہ ٹھوس رہی تھی۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوؤں میں آج بھی دستور چلتا ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں سے منہ مانگا جہیز لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ رقم کیش میں مانگتے ہیں۔ میں ایسے متعدد واقعات سنا سکتا ہوں۔ لڑکوں والے لڑکیوں والوں کو کس طرح زچ اور پریشان کرتے ہیں۔ وہ یوں کہ بارات گئی اور لڑکے کے باپ نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ نقد رقم جو طے ہوئی ہے ادا کر دو، پھر شادی ہوگی۔ لڑکی کے باپ نے کہا کہ یہی رقم ہے، لیکن اس میں سے 2-4 ہزار کم ہے جو ہفتے 10 دن میں ادا کر دوں گا۔ لڑکے کے باپ نے فیصلہ سنا دیا کہ رقم پوری کرو ورنہ بارات واپس چلی جائے گی۔ تصور میں لائیں کہ لڑکی کے باپ کی اس وقت کیا حالت ہوگی۔ وہ بھیک مانگتا ہے کہ وہ اس کی بارات نہ لے کر جائیں، لیکن عام طور پر لڑکے والے ذرا بھی رعایت نہیں کرتے، وہ رقم لے کر ہی شادی کرتے ہیں۔ وہ کوئی امیر کبھی ٹھیکیدار تھا جس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ 1-2 نوجوان لڑکیوں کو خرید سکتا تھا۔ اس نے کہیں شدانند کی بیٹی کو دیکھ لیا ہوگا اور شدانند سے رابطہ کر کے سودا طے کر لیا ہوگا۔ اس کی عمر لڑکی کی عمر سے 2.5 گنا زیادہ تھی۔ چند اور مخبروں سے بھی مجھے یہی معلوم ہوا کہ یہ سودا مقتولہ نے کیا تھا۔ وہ عیاش عورت تھی اور روپیہ پیسہ اس کی کمزوری تھا۔ اس نے اس ٹھیکیدار کے ساتھ اپنی بیٹی کا سودا کر لیا۔ مجھے جب یہ پتہ چلا تو میں نے ٹھیکیدار کو مشتبہوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ میرا شک یہ تھا کہ مقتولہ نے اس ٹھیکیدار سے کچھ رقم پیشگی وصول کر لی ہوگی اور ادھر لڑکی شادی سے انکار کر رہی تھی، جس سے ٹھیکیدار یہ سمجھا کہ مقتولہ یہ رقم ہضم کر گئی ہے اور اسے اپنی بیٹی بھی نہیں دے گی۔ وہ دولت مند آدمی تھا، اس نے کرائے کے کسی قاتل کو بھیج کر مقتولہ کو مروا دیا۔ لیکن میں پھر اس معمے اور گورکھ دھندے میں الجھ گیا تھا کہ آدھی رات کے وقت مقتولہ بیٹھک میں کیا کر رہی تھی اور اس نے دروازہ کیوں کھولا تھا۔ میرے ذہن میں چوکیدار کا بیان آتا تھا کہ اس نے پہلے بھی آدھی رات کے وقت ایک آدمی کو 2 مرتبہ بیٹھک میں سے نکلتے دیکھا تھا۔ یہ آدمی کرائے کا قاتل تو نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال میں ان بھول بھلیوں میں الجھا ہوا تھا۔ شام گہری ہو گئی تھی۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ کھانا کھا چکا تو چوکیدار اس عورت کو لے آیا۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ وہ مقتولہ اور اس کے گھر کے بارے میں جو کچھ بھی جانتی ہے مجھے تفصیل سے بتا دے۔ یہ ادھیڑ عمر کی عورت اس قبیل سے تعلق رکھتی تھی جو اپنے دل کی اصل بات کبھی شگفتہ مسکراہٹوں سے اور کبھی بہتے آنسوؤں سے چھپا لیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے کایا مردوں کو انگلیوں پر نچا دیا کرتی ہیں، بظاہر غریب اور مسکین ہوتی ہیں اور لوگوں کے گھروں میں جھاڑو برتن کرتی ہیں، لیکن قدرے چالاک اور ہوشیار کہ گھریلو عورتوں کے دلوں سے وہ راز بھی نکال لیتی ہیں جو وہ عورتیں اپنے آپ سے بھی چھپاتی پھرتی ہیں۔ اس عورت نے بات کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو مقتولہ کی رازدار تھی۔ مجھے اس عورت کے یہ الفاظ آج تک یاد ہیں کہ عموماً مرد عورت کو داشتہ بنا کر رکھا کرتے تھے، لیکن اس گھر میں معاملہ یوں الٹ تھا کہ اس عورت یعنی مقتولہ نے اپنے منشی لائق علی کو داشتہ بنا رکھا تھا۔ مقتولہ کا پنڈت خاوند اس پر پورا اعتماد رکھتا تھا اور یہ منشی ہر دوسرے تیسرے دن اس کے گھر جا کر مقتولہ کے ساتھ اس کے حکم کے مطابق وقت گزارتا تھا۔ یہ غریب عورت مقتولہ کی مٹھی چاپی کرتی تھی۔ اس نے ایک اور اہم انکشاف کیا کہ وہ یہ تھا کہ مقتولہ کی بیٹی اس سے باغی ہو گئی تھی۔ بیٹی کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی ماں کے لائق علی کے ساتھ کیسے مراسم ہیں۔ لائق علی خوبرو جوان جہان تھا جو اس کی بیٹی کے دل کو بھا گیا تھا اور بیٹی نے لائق علی کو اپنی محبت کے جال میں لے لیا تھا۔ بات یہ تھی کہ اس لڑکی کے دل میں اس منشی کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ ایک تو یہ بغاوت تھی جو بیٹی نے ماں کے خلاف کی اور دوسری بغاوت یہ تھی کہ لڑکی نے ماں کو صاف صاف جواب دے دیا تھا کہ وہ اس ٹھیکیدار سے شادی نہیں کرے گی، خواہ وہ ساری دنیا کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ ماں نے بیٹی کو پیار سے سمجھانے کی بجائے اس پر تشدد شروع کر دیا۔ ماں کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ لڑکی منشی کو چاہنے لگی ہے۔ وہ لڑکی کو مارتی پیٹتی اور کہتی تھی کہ منشی کے ساتھ بات تک نہ کرے۔
اس عورت کے اس انکشاف نے میرے ذہن میں ایک اور شک ابھار دیا کہ منشی یقیناً اس لڑکی کو ہی پسند کرتا ہوگا۔ لڑکی نے اس طرح اپنے گھر بلانا شروع کر دیا ہوگا کہ آدھی رات کو اس کے والدین محو خواب ہو جاتے ہوں گے اور وہ یعنی منشی فلاں وقت بیٹھک کے سامنے آ جایا کرے اور لڑکی دروازہ کھول دیا کرے گی۔ پہلے 2 مرتبہ منشی لڑکی سے ملنے آیا ہوگا، چوکیدار نے اسی کو دیکھا ہوگا، اب پھر وہ آیا ہوگا اور لڑکی کی ماں کی یعنی مقتولہ کی آنکھ کھل گئی ہوگی۔ لڑکی کو کمرے میں نہ پا کر بیٹھک میں جا نکلی اور وہاں بیٹی اور منشی کو اکٹھے دیکھ لیا۔ وہاں یہی ہوا ہوگا کہ منشی نے مقتولہ کا گلا گھونٹ دیا ہوگا اور اس میں مقتولہ کی بیٹی کی بھی رضامندی شامل ہوگی۔ میں نے اور دیگر شکوک کو ذہن میں محفوظ کر لیے اور اب میں کوشش کر رہا تھا کہ شہادت مل جائے تو میں ان مشتبہ کو پکڑوں۔ بغیر شہادت شامل تفتیش کرنے کا نقصان یہ تھا کہ یہ چوکنے ہو جاتے اور اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیتے۔ ابھی میں انہیں یہی تاثر دیے جا رہا تھا کہ مجھے ان پر ذرا بھی شک نہیں ہوا ہے۔ اس عورت سے میں نے پوچھا کہ مقتولہ اگر اتنی عیاش اور بد کردار تھی تو اس نے اپنے بدھو خاوند کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی، تو مقتولہ کے ناجائز مراسم کسی اور کے ساتھ بھی ہوں گے۔ اس عورت نے ایک آدمی کا نام لیا جسے میں جانتا تھا۔ وہ کوئی صاحب حیثیت نہ تھا بلکہ اس قصبے کا ایک بدمعاش تھا، جواری اور شرابی کبابی تھا۔ وہ کوئی جرائم پیشہ نہیں تھا لیکن ہر جرم کرنے کی استطاعت رکھتا تھا اور ہر برا کام کرتا تھا، لیکن معاشرے میں یعنی لوگوں میں اس نے اپنی ایک قابل عزت حیثیت بنا رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چند ایک جرائم پیشہ اشخاص تھے۔ وہ قوم اور مذہب کا عیسائی تھا۔ اس کا نام ولسن تھا اور لوگ اسے ولی کہتے تھے۔ اس عورت نے بتایا کہ ولسن کے ساتھ مقتولہ کے تعلقات اس وجہ سے تھے کہ مقتولہ کو ایک محافظ کی ضرورت تھی اور یہ وجہ بھی تھی کہ کوئی شخص مقتولہ کے خلاف کوئی بات زبان پر نہ لا سکے۔ اس عورت نے بتایا کہ ولسن مقتولہ کے بارے میں کچھ اور بھی باتیں بتا سکتا ہے۔ یہ عورت مجھے ایسی روشنی دے گئی تھی کہ ڈھکے چھپے سارے راز سامنے آ گئے تھے۔ میں نے ولسن کو تھانے بلایا اور جب وہ تھانے میں آیا تو مجھ سے یوں ملا جیسے میں اس کا ہمجولی ہوں اور ہمراز دوست ہوں۔ اسے غالباً یہ احساس نہیں تھا کہ میں نے اسے مشتبہوں کی فہرست میں رکھ لیا ہے۔ میں اس شک میں حق بجانب بھی تھا۔ یہ شخص منشی کا رقیب تھا اور منشی اسے اپنا رقیب سمجھتا تھا۔ منشی کے خلاف کچھ کر نہ سکا اور مقتولہ کو قتل کر دیا۔ تمہاری محبوبہ تو ماری گئی ہے ولی، میں نے بے تکلف دوستوں کے لہجے میں کہا۔ تمہیں تو بہت افسوس ہوا ہوگا۔ محبوبہ، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا اور ہنس پڑا، پھر بولا وہ محبوبہ تھی تو نہ جانے کس کی، نہیں تھی تو کسی کی بھی نہیں، 40 برس سے اوپر کی تھی۔ اس کی عمر، میرے ساتھ اس کا تعلق بس اتنا ہی تھا کہ میری بیوی جب کبھی میکے چلی جاتی تھی تو اس کے ساتھ دوستی شروع ہو جاتی تھی۔ اس کا اصل مسئلہ اس کا خاوند تھا۔ بعد میں اس کے خاوند نے دیکھ لیا، اس خاوند سے وہ نفرت کیا کرتی تھی۔ اس نے کئی بار کہا کہ اسے خاوند کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس عجیب و غریب آدمی کو کون سی عورت پسند کرے گی۔ اس شخص نے بھی وہی باتیں کی جو چوکیدار کی لائی ہوئی عورت نے تفصیل کے ساتھ مجھے سنائی تھیں۔ اس عورت نے اس نفرت اور حقارت کا ذکر کھل کر کیا تھا جو مقتولہ کے دل میں اس کے خاوند کے لیے تھی۔ اس عورت نے یہ بھی بتایا تھا کہ مقتولہ اپنے خاوند کو اتنا خوش رکھتی تھی کہ وہ اس کے آگے پیچھے بچ جاتا تھا۔ ولسن کو مقتولہ نے خود بتایا تھا کہ فلاں ٹھیکیدار اسے بیٹی کے 22,000 روپے نقد دے رہا ہے لیکن بیٹی نہیں مانتی۔ ولسن نے خاص طور پر بتایا کہ پنڈت کا منشی لائق علی اس کا دوست ہے اور وہ اسے بتاتا رہتا تھا کہ وہ مقتولہ کے گھر دوسرے تیسرے روز جایا کرتا ہے۔ ولسن کو اچھی طرح معلوم تھا کہ مقتولہ نے لائق علی کو زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ لائق علی ولسن کو ہر بات بتاتا رہتا تھا۔ میری کچھ مدد کرو ولی، میں نے ولسن سے مشورہ لینے کی خاطر کہا۔ قاتل کون ہو سکتا ہے اور قتل کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حضور راؤ صاحب، ولسن نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا، یہ تو ذہن سے نکال دیں کہ قتل رقابت کی وجہ سے ہوا ہے۔ کوئی شخص اس عورت کی خواہش نہیں کرتا تھا بلکہ یہ عورت خود اپنے پسند کے آدمی کے ساتھ دوستی کی خواہش کیا کرتی تھی۔ البتہ اس کی بیٹی کی بات کریں، لائق علی میرا دوست ہے، میں اس کے خلاف کوئی شبہ پیدا کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ بات ضرور کہوں گا کہ مقتولہ کی بیٹی لائق علی کو دل دے بیٹھی تھی۔ لائق علی نے مجھے خود بتایا تھا۔ یہ بھی بات ذہن سے نکال دیں کہ اس ٹھیکیدار نے کچھ رقم پیشگی دی ہوگی اور یہ رقم مقتولہ نے ہضم کر لی ہوگی۔ اس کی بیٹی تو مانتی ہی نہیں تھی اور ماں اسے مارتی پیٹتی تھی۔ لائق علی کیسا آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لو ولی کہ میں صحیح بات تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اپنے دوست کی بے جا تعریف نہ کرنا۔ سوچ لو
میرا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تعلق ہے اور تم جانتے ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ ولسن میرا اشارہ سمجھ گیا اور جو دراصل شریفانہ انداز میں ایک دھمکی تھی۔ اس نے میری بات رکھ لی اور یہ بتایا کہ لائق علی ایک اچھا اور مخلص دوست ہے، لیکن جہاں وہ 420 کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر اس کی عقل تک ہم جیسے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ مختصر یہ کہ وہ کائیاں استاد آدمی ہے۔ ولسن میرے شکوک کی تائید کر گیا تھا۔ وہ اس عورت نے جو انکشافات کیے تھے ان کی بھی تصدیق کر گیا تھا۔ اب منشی لائق علی کے ساتھ مقتولہ کی بیٹی بھی مشتبہوں کی فہرست میں شامل ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کا نام ارملا دیوی تھا۔ میں نے ان دونوں کو شامل تفتیش کرنا ہی تھا، لیکن سوچا کہ مقتولہ کے خاوند پنڈت اور اس کے بیٹے کے ساتھ پہلے کچھ باتیں کر لوں۔ اگر مجھے صحیح یاد ہے تو قتل کو 4-5 دن گزر گئے تھے۔ پہلے روز خاوند اور اس کا بیٹا اس حالت میں نہیں تھے کہ میں ان سے ہر بات پوچھ سکتا تھا۔ بیٹا تو ابھی ویسے بھی چھوٹا تھا، 12-13 سال تو کوئی عمر ہوتی ہی نہیں۔ رو رو کر اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ مقتولہ کا خاوند تو یہ معلوم کرنے کے لیے تھانے آتا ہی رہتا تھا کہ قاتل کا کوئی سراغ ملا ہے یا نہیں۔ حسب معمول وہ آ گیا اور میں نے اسے کہا کہ اپنے بچے کو بھی ساتھ لے آئے۔ وہ بیٹھا بھی نہیں تھا کہ واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اپنے بچے کو ساتھ لے کر آ گیا۔ میں نے بچے کو باہر بٹھا دیا اور پنڈت کو اپنے دفتر میں بٹھایا۔ وہ اشکوں بھری آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اس پر غصہ آ گیا، بلکہ حقارت آمیز غصہ کہوں تو زیادہ مناسب ہے۔ اب میری باتیں غور سے سنو پنڈت جی مہاراج، میں نے کہا، کاروبار کی اپنی جگہ اہمیت ہے جسے میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن انسان کو، خصوصاً انسان کو جو باپ بھی ہو اور خاوند بھی ہو، گھر کا بھی کچھ خیال کرنا چاہیے۔ میں نے اتنے دن آپ کو نہیں چھیڑا، آپ غمزدہ تھے، لیکن میں آرام سے نہیں بیٹھا رہا۔ آپ کے گھر کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا رہا ہوں۔ آپ نے اپنی بیوی کو لگام نہ ڈالی، جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی غرض واسطہ نہیں کہ آپ کے گھر کے حالات کیا تھے اور کیوں تھے، اور آپ نے ان کی طرف توجہ کیوں نہ دی تھی۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیوی کیوں اور کس کے ہاتھوں قتل ہوئی ہے۔ کیا آپ کو اپنی بیوی پر اعتماد تھا؟ میں بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ مجھے میری جاتی کے 3-4 آدمیوں نے کہا تھا کہ میری بیوی بدنام ہو رہی ہے اور میں اسے گھر میں پابند کروں، لیکن جناب میں جب گھر آتا تو بیوی میرے آگے اس طرح بجھ جاتی جیسے بیوی نہ ہو، میری نوکرانی ہو۔ میرے ساتھ اتنا پیار کرتی تھی کہ میں اپنے دل سے کہتا کہ جو لوگ اس بیوی کو بدنام کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس نے میرے ساتھ لڑائی جھگڑا تو دور کی بات، اونچی آواز میں بھی کبھی بات نہیں کی تھی۔ کیا آپ کو اس منشی پر بھی اعتماد تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا آپ ہر روز یا 1-2 روز چھوڑ کر اسے گھر بھیجتے تھے؟ نہیں حضور، اس نے کہا، میں اسے ہر روز یا 1-2 دن چھوڑ کر نہیں بھیجتا تھا، بلکہ 8ویں-10ویں روز کسی کام کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ مجھے اس پر 16 آنے اعتماد تھا۔ کبھی رقم گھر لے جا کر رکھنی ہوتی تھی اور کبھی گھر سے رقم دکان پر منگوانی ہوتی تھی۔ یہ منشی پیسے میں ہیرا پھیری نہیں کرتا تھا۔ اب یہ بتائیں پنڈت جی، میں نے پوچھا، کیا اس ٹھیکیدار سے آپ نے کچھ رقم پیشگی لی تھی جس کے ساتھ اپنی بیٹی کا 22,000 روپے میں سودا کیا تھا؟ نہیں حضور، اس نے جواب دیا۔ پیشگی تب لیتا جب ہماری بیٹی مان جاتی۔ بیٹی تو بالکل ہی باغی ہو گئی تھی۔ ماں نے اسے مارا پیٹا بھی اور ہر جتن کر کے دیکھا، لیکن وہ انکار پر ہی قائم رہی۔ جس طرح مقتولہ نے ہر جتن کر ڈالا تھا اور بیٹی انکار پر ہی قائم رہی، اسی طرح میں نے پنڈت پر ہر جتن کر ڈالا۔ اس کی زبان پر کوئی نئی بات نہ آئی اور انہی باتوں کی تصدیق کرتا رہا جو مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھیں۔ یہ پنڈت نہ کسی پر شک بتاتا تھا، نہ کوئی ایسا اشارہ دے رہا تھا جس کا تجزیہ کر کر میں کوئی سراغ پر پہنچ سکوں۔ اس شخص کے بارے میں میری رائے پختہ ہو گئی تھی کہ یہ اصل میں الو کا پٹھا ہے اور بیوی اس کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے بچے کو اندر لے آئے۔ بچہ آیا تو میں نے پنڈت کو اس کے ساتھ بہت پیار کیا اور بہلا پھسلا کر بیان لینے کے لیے تیار کیا۔ پنڈت کو میں نے باہر نکال دیا۔ اس بچے کے ساتھ خاصی دماغ سوزی کرنی پڑی تھی۔ اس نے جو باتیں بتائیں ان میں سے کوئی بھی بات نئی نہیں تھی۔ اس نے ایک روز کا واقعہ یوں پیش کیا کہ منشی ان کے ہاں اس وقت جاتا تھا جب یہ بچہ اسکول گیا ہوا ہوتا تھا۔ لڑکی ارملا بھی اسکول جاتی تھی۔ بچے نے بتایا کہ ایک روز اسکول سے ذرا جلدی واپس آ گیا۔ اس نے سونے کے کمرے کا دروازہ بند دیکھا تھا تو اسے کھولنا چاہا، لیکن اندر سے بند تھا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ مارا تو دروازہ کھلا۔ اندر سے منشی اور ماں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اپنی بہن ارملا کے بارے میں اس نے بتایا کہ ماں اسے مارتی پیٹتی اور کہتی تھی کہ آئندہ اس کے
ساتھ بات بھی کی تو جان سے مار ڈالوں گی۔ میں نے بچے سے پوچھا کہ تمہاری ماں تمہاری بہن کو کس طرح سے ملنے سے روکتی تھی؟ بچے نے بتایا اسے معلوم نہیں، شاید منشی سے ملنے سے روکتی تھی۔ بچے نے یہ بھی بتایا کہ اس کی بہن نے اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے 2-3 موقعوں پر اپنی ماں کے بارے میں کہا تھا کہ خود اسے کمرے میں لے جا کر کمرہ بند کر لیتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ اس کے ساتھ بات نہ کروں، اور مجھے ایک بڈھے کے ساتھ بیانا چاہتی ہے۔ بچے نے یہ بھی بتایا کہ ارملا نے 4-5 مرتبہ کہا تھا کہ میں اس گھر سے ہی بھاگ جاؤں گی۔ میں نے بیٹے کو رخصت کر دیا اور سوچوں میں کھو گیا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ واردات میرے لیے کڑی آزمائش بن گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں اب پنڈت کا منشی لائق علی رہ گیا تھا اور پنڈت کی بیٹی ارملا۔ انگریزوں کے دور حکومت میں قتل اور ڈاکہ زنی جیسی وارداتوں کو آج کی طرح گول نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قتل کی تفتیش تو دن رات کرنی پڑتی تھی، انگریز افسر سر پر سوار رہتے تھے۔ میرے لیے بڑا ہی خطرناک مسئلہ یہ تھا کہ میں مسلمان تھا اور قتل ہونے والی ایک ہندو کی بیوی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا ہی ہے کہ آڑت کی منڈی کے سرگردہ ہندو کس طرح وفد کی صورت میں میرے پاس آتے اور قاتل کو پکڑنے کا مطالبہ کرتے تھے۔ وہ مجھے نوکری سے نکلوا بھی سکتے تھے۔ اب میں پنڈت کے منشی لائق علی اور اس کی بیٹی ارملا کو شامل تفتیش کرنا تھا۔ یہ کام فوراً کر لیتا تو اچھا تھا، لیکن ایک واردات آ گئی اور میں ایسا الجھا کہ 2 دن اسی میں پھنسا رہا۔ اس کے بعد اگلے روز صبح تھانے گیا تو پنڈت کو ایک جوان سال آدمی کے ساتھ اپنا منتظر پایا۔ مجھے دیکھتے ہی پنڈت بچوں کی طرح رو پڑا۔ میں سمجھا کہ روزمرہ کی طرح آیا ہے اور آج بیچارہ کچھ زیادہ ہی غمزدہ ہے۔ میں نے اسے کہا، حوصلہ رکھو مہاراج جی، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، اس کے قاتل کو میں 1-2 دن میں پکڑ کر الٹا لٹکا دوں گا۔ حوصلہ کیسے کروں جناب، اس نے سسکتے ہوئے کہا، میری بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے۔ میں تو جہاں تھا وہیں سن ہو کر رہ گیا۔ اس کی بیٹی کی تو مجھے ضرورت تھی، لیکن وہ لاپتہ ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا، وہ کس طرح لاپتہ ہوئی ہے؟ کیا اغوا ہو گئی ہے؟ نہیں حضور، اس نے جواب دیا، اغوا ہوئی ہوتی تو اتنا ڈھیر سارا زیور اور 3,000 روپیہ ساتھ نہ لے جاتی۔ میں نے یہ سنا تو میرا دھیان فوراً پنڈت کے منشی کی طرف چلا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، منشی کہاں ہے؟ کیا وہ بھی گھر سے غیر حاضر ہے؟ نہیں حضور، اس نے کہا، اس بیچارے نے کہاں جانا ہے، یہ میرے ساتھ ہے، ہر مشکل اور مصیبت میں یہی میرا ساتھ دیتا ہے۔ میں نے منشی کو پنڈت کے ساتھ دیکھ کر پریشان ہو گیا، بلکہ مجھے یہ کہنا یوں چاہیے کہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ اگر پنڈت یہ کہتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا منشی بھی لاپتہ ہو گیا ہے تو میں سمجھ لیتا کہ اس کی بیٹی منشی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اگر منشی یہی تھا تو پھر اس کی بیٹی کس کے ساتھ گئی تھی؟ میں نے منشی لائق علی کو بڑی غور سے دیکھا۔ اس علاقے کے لوگوں کے رنگ عام طور پر سانولے تھے، لیکن لائق علی کا رنگ کھلتا ہوا گندمی تھا۔ اس رنگ کو لوگ بڑا اچھا اور پرکشش رنگ کہا کرتے ہیں۔ چہرے مہرے اور جسم کے لحاظ سے بھی لائق جاذب نظر تھا۔ اگر ارملا جیسی حسین و جمیل لڑکی اس جوان کو چاہتی تھی تو یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ میں نے منشی اور پنڈت کے ساتھ آئے آدمی کو باہر بھیج دیا اور پنڈت سے پوچھا کہ اسے کب اور کس طرح پتہ چلا کہ لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ صبح اپنے روزمرہ وقت پر اٹھا تھا اور بچوں کے کمرے میں گیا تو وہاں صرف بچہ سویا ہوا تھا اور ارملا نہیں تھی۔ کچھ دیر انتظار کیا کہ غسل خانے میں ہوگی، اوپر کی منزل میں دیکھا لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ پھر پنڈت نے باہر والا دروازہ دیکھا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ اسے شک ہوا تو وہ دوڑتا ہوا واپس آیا اور کمرے میں گیا، جس کمرے کی ایک الماری میں زیور اور رقم رکھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا جو زیورات ارملا کے لیے تیار کروائے گئے تھے وہ غائب تھے اور رقم میں سے بھی 3,000 روپیہ کم تھے۔ سمجھنے میں دیر نہ لگی، یہ زیورات اور کیش ارملا اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ آج کے دور میں 3,000 روپے کی کوئی رقم نہیں سمجھی جاتی ہوگی، لیکن جس وقت کا یہ واقعہ، اس وقت 3,000 روپے آج کے 3 لاکھ روپے کے برابر تھے۔ پنڈت نے بیان دیتے ہوئے پہلی بار اقرار کیا کہ اسے اپنے اس منشی پر شبہ تھا۔ وہ اس توقع پر منشی کے گھر گیا کہ منشی اپنے گھر نہیں ہوگا، لیکن منشی اپنے گھر سویا ہوا ملا اور آنکھیں ملتا ہوا باہر نکلا۔ پنڈت کو کم از کم یہ اطمینان تو ہو گیا کہ وہ منشی پر اعتماد کرتا ہے جو غلط نہیں کرتا۔ اس قسم کے وقوعے کی تفتیش میں قدرتی طور پر جو سوال فوراً دماغ میں آتے ہیں وہ میں نے پنڈت سے پوچھے، لیکن وہ تو ہر سوال کے جواب میں کوری سلیٹ دکھائی دے رہا تھا۔ منشی پر شبہ کرنے کی بجائے وہ اس کی تعریف اور اس کی اعتماد کی باتیں کر رہا تھا اور کسی پر شک و شبہ کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ اسے تو جیسے اس دنیا سے ذرا سی بھی واقفیت نہیں تھی۔
وہ اندر باہر سے تاجر اور بندیاں تھا، جس کا دھرم صرف پیسہ تھا۔ کتنا پیسہ آیا، کتنا گیا، منافع کتنا ہوا اور کیا منافع زیادہ ہو سکتا تھا، اس کی دلچسپیاں بس اسی تنگ دائرے میں محدود تھیں۔ کبھی تو وہ مجھے اس طرح نظر آتا جیسے وہ اس معاشرے میں ہے ہی نہیں، بلکہ اس دنیا میں اجنبی ہو اور بھولے بھٹکے ادھر آ نکلا ہو۔ اسے باہر بھیجا اور اس کے بچے کو بلا لیا۔ بچے نے بھی کوئی کام کی بات نہ بتائی، وہ تو بیچارہ بلک بلک کر روتا تھا۔ اس کی ماں قتل ہو گئی تھی اور ایک بہن رہ گئی تھی، وہ نہ جانے کدھر کھو گئی تھی۔ بچے کو باہر بھیجا اور منشی کو بلایا۔ میرے ذہن میں ایک شک ابھرا کہ وہ یہ تھا کہ ارملا منشی کے ساتھ گئی ہوگی، منشی نے اسے اپنے کسی دوست کے گھر چھپا دیا ہوگا یا اپنے کسی دوست کے ساتھ بھیج دیا ہوگا۔ میں نے اس شک کا تجزیہ کیا تو عملاً مجھے یہ ناممکن نظر آیا۔ وہ ہندوؤں کے غالب اکثریت کا علاقہ تھا، مسلمان بہت تھوڑے تھے، جن میں زیادہ تر غریب اور مزدور تھے اور کچھ گھرانے مڈل کلاس کے تھے۔ کوئی مسلمان یہ جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ اتنے مالدار تاجر کی بیٹی کو کہیں چھپا لیتا۔ میں نے منشی لائق علی سے مقتولہ کے بارے میں بات کی تو اس نے کچھ بھی نہ چھپایا اور کہا کہ مقتولہ سے ایک نوکر سمجھ کر ہر طرح سے استعمال کر رہی تھی۔ منشی کو اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مقتولہ کے تعلقات اور کس کس کے ساتھ ہیں۔ منشی لائق علی نے ولسن کا نام لیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ولسن اس کا دوست ہے۔ اس کے بعد منشی نے مقتولہ کے بارے میں وہی باتیں بتائیں جو ولسن نے میرے ساتھ کی تھیں۔ اس نے کہا کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر کوئی شخص رقابت کے جذبے کے تحت کسی کو یا مقتولہ کو ہی قتل کر دے۔ ارملا کے ساتھ تمہارا کیا تعلق تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ مجھے چاہتی تھی، منشی نے جواب دیا، اور میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ تو میرے ساتھ شادی کا ارادہ کر چکی تھی، لیکن میں ڈرتا تھا اگر یہ ہندو لڑکی میری محبت کی خاطر مسلمان ہو جاتی تو یہاں کے ہندو شہر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیتے اور خون خرابہ ہو جاتا۔ اب تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ مسلمان لڑکی کو ہندو اگر اغوا کر کے ہندو بنا لے اور کسی کے ہندو کے ساتھ بیاہ دے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن کوئی ہندو لڑکی اپنی رضا سے مسلمان ہو کر مسلمان کے ساتھ شادی کر لے تو ہندو اسے اپنے دھرم کی توہین سمجھ کر مسلمان کے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ پھر جو تباہی برپا ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ مقتولہ کے بارے میں مزید بات ہوئی تو منشی نے بتایا کہ مقتولہ صرف اپنی بیٹی کو ہی نہیں مارتی پیٹتی تھی، بلکہ اس نے منشی کو بھی دھمکی دی تھی کہ وہ اس کی بیٹی سے نظریں ہٹا لے ورنہ وہ اسے مروا دے گی۔ یہ تو میرا مشاہدہ ہے کہ کوئی عورت خود کتنی ہی عیاش اور بد کردار کیوں نہ ہو جائے، اپنی بیٹی پر سخت پابندیاں عائد کرتی ہے، وہ مردوں سے دور رہے اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے۔ یہی حالت مقتولہ کی تھی۔ منشی کے بولنے کا انداز پختہ اور اعتماد تھا، وہ اپنی عمر سے زیادہ عقل کی باتیں کرتا تھا اور اس نے مجھے یہی تاثر دیا کہ دنیا میں اس نے بہت کچھ دیکھا ہے اور اس کی رائے معقول ہوتی ہے، جس کی کوئی تردید نہیں ہو سکتی۔ میں نے منشی پر ایسے سوالات کی بوچھار کر دی کہ اسے کھنگال ڈالا، لیکن وہ پورے اعتماد کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ اس نے ارملا کی گمشدگی کے بارے میں آخری رائے یہ دی کہ ارملا نے اس کے ساتھ گھر سے بھاگنا تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے درپردہ وہ کسی اور کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے تھی اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ منشی نے یہ بھی کہا یہ بھی ہو سکتا ہے ارملا اکیلی ہی گئی ہو۔ منشی لائق علی نے مجھے متاثر تو کر لیا تھا، لیکن میں نے ذہن میں اسے مشتبہ کی حیثیت سے رکھا ہوا تھا اور یہ تاثر دیا تھا کہ مجھے اس پر شک نہیں ہے۔ میں پنڈت کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا اس مکان میں کسی اور طرف سے داخل ہونے کا راستہ ہے یا نہیں۔ مجھے تھوڑا سا شک تھا کہ لڑکی کو زبردستی اغوا کیا ہوگا۔ میں اس مکان میں اس وقت آیا جب مقتولہ قتل ہوئی تھی، لیکن اس وقت مکان کو زیادہ غور سے نہیں دیکھا تھا۔ اب دیکھا تو مجھے ایسا کوئی راستہ نظر نہ آیا جدھر سے کوئی اندر آیا ہو یا اوپر سے نیچے اترا ہو اور سوئی ہوئی لڑکی کو اٹھا کر اور الماری سے کچھ زیورات اور کچھ رقم لے کر صدر دروازے سے باہر نکل گیا ہو۔ اس کام کے لیے 2-3 آدمیوں کی ضرورت تھی۔ میں اس کمرے میں گیا جہاں ارملا رات کو سوتی تھی۔ پہلی چیز یہ دیکھی کہ اس نے رات میں جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ اس کی چارپائی پر پڑے ہوئے تھے اور پنڈت نے دیکھ کر مجھے بتایا تھا کہ وہ کپڑے تبدیل کر کے گئی ہے۔ پھر میں نے اس کی چارپائی کے چاروں طرف دیکھا۔ اگر اسے زبردستی لے جایا گیا ہوتا تو اس کی جوتی یا چپل چارپائی کے پاس پڑی ہوئی ملتی۔ تھانے واپس آ کر میں نے پہلی کارروائی یہ کی کہ ارد گرد کے تھانوں کے لیے ایک نوٹس تحریر کیا جسے پولیس کی زبان میں اشتہار شور غوغا کہا جاتا ہے۔ اس نوٹس کی بہت سی نقلیں تیار کر کے ارد گرد کے تھانوں کو بھیج دی جاتی ہیں۔ یہ ایک خاص قاعدے اور ضابطے کے تحت نوٹ
نوٹس تیار ہوتا ہے جس کی تفصیلات میں جانا بے محل ہوگا۔ اس کے علاوہ میں نے ارد گرد کے تھانوں کو بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دے دی۔ نوٹس میں اور زبانی فون پر بات کرتے ہوئے ارمیلا کا حلیہ وغیرہ واضح بتایا گیا تھا۔ میں نے ایک کارروائی یہ بھی کی کہ 2 مخبروں کو بلا کر بتایا کہ انہیں منشی لائق علی کے نقل و حرکت پر نظر رکھنی ہوگی اور رات کے وقت اسے زیادہ دیکھنا اور کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں ہو سکتا ہے کسی وقت اس گم شدہ لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا جائے۔ میں نے جو مزید کارروائیاں کی ان کی تفصیلات اس کہانی کو طویل کر دے گی، اس لیے اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ یہ شک ایک یقین کی صورت میں میرے ذہن میں اٹک گیا تھا کہ مقتولہ کا قتل اور اس کی بیٹی کی گمشدگی ایک ہی واردات کی 2 کڑیاں ہیں۔ مجھے اس ٹھیکیدار پر بھی شک تھا جس کے ساتھ ارمیلا کا سودا ہوا تھا، لیکن یہ شک خاصا کمزور تھا کیونکہ تقریباً ثابت ہو چکا تھا کہ اس لڑکی کو اٹھایا نہیں گیا بلکہ لڑکی پوری تیار ہو کر گھر سے خود گئی ہے۔ سرکردہ ہندوؤں کا ایک وفد انگریز ڈی ایس پی کے یہاں جا پہنچا اور یہ شکایت کی کہ تھانے دار تفتیش میں کوتاہی برت رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک وہ قاتل کو نہیں پکڑ سکا اور مقتولہ کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ انگریز کانوں کے اتنے کچے نہیں تھے۔ میں نے ڈی ایس پی کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس نے ان ہندوؤں کی تسلی دے کر رخصت کر دیا۔ مجھ سے پوچھا کہ تفتیش کس پوزیشن میں ہے۔ میں نے اسے پوری کہانی سنا دی اور اپنی جو کاوش تھی اس کی تفصیل بھی سنا دی۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ اس نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ راؤ احتیاط کرنا، تم مسلمان ہو اور یہ ہندو تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر ڈی ایس پی نے مجھے حوصلہ دیا اور یہ بھی کہا کہ میں کوشش جاری رکھوں اور اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا رہنے دے گا۔ میرے سر پر تو اللہ کا ہاتھ تھا اور اسی کی ذات باری نے میری مدد کی۔ مدد یوں کی کہ میں نے جن تھانے کے تھانے داروں کے ساتھ فون پر رابطہ کیا تھا ان میں سے ایک کا فون آ گیا۔ وہ علی پور کے قصبے کا ایس ایچ او تھا جس نے فون کیا تھا۔ یہ سب انسپکٹر منوہر کشن تھا۔ وہ پٹنہ کا رہنے والا تھا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ میرا دوست تھا، لیکن کبھی اچھی سلام دعا تھی۔ تھانے دار ویسے بھی ایک دوسرے کے ساتھ خطرے مول لے کر تعاون کیا کرتے تھے۔ راؤ بھائی، منوہر کشن نے فون پر کہا، تمہاری ایک عورت قتل ہو گئی ہے، میرے پاس فوراً پہنچو، تمہیں قاتل دوں۔ میں نے تفصیل پوچھی، وہ بتائے کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، لیکن منوہر کشن نے کہا کہ فون پر بتانے کی بات نہیں، تم میرے پاس فوراً پہنچو۔ علی پور مجھ سے خاصا دور تھا۔ دور اور نزدیک کا معاملہ تو تھا ہی نہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کسی تھانے کا ایس ایچ او اپنے آپ ہی اٹھ کر چل پڑے، اور اس کے لیے اوپر سے اجازت لینی ہوتی تھی اور اس کا جواز بھی پیش کرنا ہوتا تھا۔ بہرحال میں نے یہ انتظامات کر لیے اور ایک کانسٹیبل کو لے کر روانہ ہو گیا۔ دن بھر کا ریل کا سفر کیا۔ میں شام کو وہاں پہنچ گیا اور ریلوے اسٹیشن سے سیدھا تھانے چلا گیا۔ منوہر کشن ابھی تھانے میں ہی تھا۔ بڑے پرتپاک انداز سے مجھے ملا۔ اپنے ایک مسلمان کانسٹیبل کو بھیج کر میرے اور کانسٹیبل کے لیے بڑا ہی پرتکلف کھانا منگوایا۔ کھانے کے دوران باتیں ہوتی رہیں، لیکن وہ ابھی بتا نہیں رہا تھا کہ وہ قاتل کہاں ہے۔ کھانے کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور کہا کہ میں وردی اتار کر ذرا نہا لوں اور کپڑے بدل لوں۔ میں اپنے کانسٹیبل کو کانسٹیبلوں کے بیرک میں چھوڑ کر آیا تھا۔ میں نے وردی اتار دی، نہایا اور کپڑے بدل لیے۔ تب تک منوہر کشن نے بات شروع کی۔ اس نے کہا کہ تمہاری ایک لڑکی بھی لاپتہ ہے۔ میں حیران کہ اسے قتل کی اور لڑکی کی گمشدگی کی اطلاع کس نے دی ہے اور یہ کیا ڈرامہ کھیل رہا ہے۔ اس نے کہا، وہ لڑکی تم کو مل سکتی ہے، اگر اسے پولیس کے قانون و قاعدے کے مطابق برآمد کراؤ گے تو پھر تمہیں قاتل نہیں ملے گا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، منور بھیا کیوں مجھے گورکھ دھندوں میں ڈال رہے ہو، سیدھی طرح بات کرو۔ راؤ بھائی، اس نے کہا، میں اس وقت تمہارا دوست نہیں بلکہ بھائی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، اور ایک درخواست ہے، مان لو تو ساری عمر احسان مند رہوں گا۔ میں نے ایک سودا کیا ہے اور اس امید پر کیا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ تم بات کرو منور۔ میں نے کہا، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے میں قبول کر لوں گا۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ 2-3 منٹ بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک بڑی ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی اور ساتھ ایک خوش شکل جوان سال آدمی تھا۔ میں نے لڑکی کو غور سے دیکھا تو یوں لگا جیسے میں چکرا کر گر پڑوں گا۔ وہ پنڈت کی بیٹی ارمیلا تھی۔ میں حیران کہ اس کے ساتھ یہ آدمی کون ہے۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے سب انسپکٹر منوہر کی طرف دیکھا۔ اس نے ان دونوں کو بٹھایا اور میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں تمہاری حیرت ابھی رفع کر دیتا ہوں، راؤ بھائی، منور نے کہا۔ تم نے بادل رہزن کا نام تو سنا ہوگا، یہ اس کا بیٹا زیبر رہزن ہے، اور اس لڑکی کو تو تم نے پہچان ہی لیا ہوگا۔
یہ جوان سال آدمی جو ارملا کے ساتھ تھا اس کا نام اورنگزیب تھا، لیکن زیبا رہزن کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر ابھی پوری 30 سال نہیں ہوئی تھی۔ اس کا باپ اس علاقے کا نامی گرامی رہزن تھا جس کا نام بدرالدین تھا، لیکن بادل رہزن کے نام سے مشہور تھا۔ زیبا رہزن کا دادا بھی رہزن تھا، یعنی ان لوگوں کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس زمانے میں ڈکیتی ایک الگ پیشہ، رہزنی الگ، اور اسی طرح مختلف جرائم الگ الگ پیشے تھے۔ یہ لوگ معاشرے میں شرفا کی طرح اٹھتے بیٹھتے تھے اور وارداتیں سوچ سمجھ کر اور شکار دیکھ کر کرتے تھے۔ زیبا کا باپ بادل مر چکا تھا اور اب زیبا نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ زیبا کا لباس، اس کی شکل و صورت، اس کا انداز دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ خوبرو جواں سال آدمی رہزن ہے۔ میں نے وہیں دونوں کے بیان لیے تو یہ بات سامنے آئی کہ ارملا کے دل میں منشی لائق علی کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ میں اب ان باتوں کو دہراؤں گا نہیں جو پہلے سنا چکا ہوں۔ ماں نے ارملا کا سودا 22,000 میں طے کر لیا تھا اور پھر اسے لائق علی سے ہٹانے لگی اور پھر اسے مارنے پیٹنے لگی تو ارملا نے گھر سے بھاگنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ لائق علی نے اسے کہا کہ وہ اسے کلکتہ لے جائے گا اور وہاں کوئی کاروبار کرے گا۔ کلکتہ تو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا اور وہ شہر کراچی سے بھی بڑا تھا۔ وہ وہاں جا کر چلا جاتا تو اس شہر میں گم ہو جاتا۔ ارملا کی ماں نے لائق علی کو قتل کی دھمکیاں دی تھیں اور اس کے ساتھ ہی اسے اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے بھی استعمال کرتی رہی۔ ارملا اور لائق علی نے انتقام لینے کا ارادہ کر لیا اور اس لیے بھی ماں کو قتل کرنا ضروری سمجھا کہ وہ ان کے راستے میں پہاڑ بن گئی تھی۔ ارملا کی ماں منشی کو کبھی کبھی آدھی رات کے وقت بیٹھک میں بلا لیا کرتی تھی۔ لائق علی نے خواہش ظاہر کی کہ وہ آج رات بیٹھک میں آئے گا۔ ارملا کی ماں نے اسے کہہ دیا کہ آ جانا۔ لائق علی آدھی رات کے وقت آ گیا اور ارملا کی ماں نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا۔ لائق علی کے ہاتھ میں رومال تھا جسے اس نے مروڑ کر رسہ بنا لیا۔ اندر جاتے ہی لائق علی نے پلنگ کی طرف اشارہ کیا اور مقتولہ جوں ہی پلنگ کی طرف مڑی تو لائق علی نے پیچھے سے رومال اس کے گلے میں ڈال دیا اور اس وقت چھوڑا جب وہ مر چکی تھی۔ اب ارملا لائق علی سے کہنے لگی کہ بھاگ چلیں۔ میں نے جب ارملا کے چھوٹے بھائی سے بیان لیا تھا تو اس بچے نے گھر جا کر ارملا کو بتا دیا تھا کہ تھانے دار نے کیا باتیں کی ہیں۔ ارملا نے لائق علی کو بتایا۔ تب دونوں نے محسوس کیا کہ اب گھر سے بھاگ جانا چاہیے کیونکہ تھانے دار کو کچھ شک ہو گیا ہے۔ وہ رات کو نکل گئے۔ ارملا نے اپنے زیورات اور 3,000 روپے گھر سے چرا لیے تھے۔ لائق علی نے کہا کہ یہاں سے ریل گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ اسٹیشن تک پیدل جائیں گے اور وہاں سے گاڑی مل جائے گی۔ لائق علی نے یہ بات عقل سے سوچی تھی۔ دونوں ریلوے لائن سے دور دور چلنے لگے۔ آگے علاقہ کچھ ویران اور جنگل تھا۔ وہاں پہنچے تو 2 گھڑ سوار نظر آ گئے اور انہوں نے روک لیا۔ چاندنی پورے چاند کی تھی جس میں ارملا کچھ زیادہ ہی حسین نظر آ رہی تھی۔ ایک گھڑ سوار زیبا رہزن تھا۔ اس نے ارملا کو دیکھا تو گھوڑے سے اتر آیا اور اس کا ساتھی بھی گھوڑے سے اتر آیا۔ اس نے قریب ہو کر ارملا کو دیکھا اور پھر لائق علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ لائق علی نے جھوٹ بولا اور اسے کہا کہ ہم میاں بیوی ہیں اور اتنے غریب ہیں کہ پیدل گھر جا رہے ہیں، لیکن جو چھوٹی گٹھری لائق علی نے اٹھا رکھی تھی وہ زیبا نے جھپٹ لی اور جب کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ اسے زیورات اور رقم نظر آ گئی تھی۔ زیبا نے قیمتی مال اپنے قبضے میں لے لیا اور لائق علی سے کہا تمہارے پاس کوئی ہتھیار ہے تو ہمارا مقابلہ کرو تاکہ تمہیں کوئی افسوس نہ رہے۔ زیبا نے اپنا نام بھی بتایا۔ ارملا لائق علی کے پیچھے ہو گئی اور اسے کہا کہ وہ ان کا مقابلہ کرے اور وہ زندہ نہیں جائے گی۔ لائق علی کے پاس لمبا چاقو تھا جو اس نے نہ نکالا۔ کچھ دیر مکالمہ بازی ہوتی رہی اور اس دوران ارملا لائق علی کو اکساتی بھڑکاتی رہی اور یہ بھی کہا کہ مر جاؤ اور زندہ مجھے ان لوگوں کے حوالے نہ کرنا، لیکن لائق علی نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس کی ارملا کو قطعاً توقع نہیں تھی۔ لائق علی نے یوں کیا کہ رہزن زیبا سے کہا کہ زیورات اور لڑکی تم لے جاؤ اور یہ نقد رقم مجھے دے دو، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ارملا نے اور زیادہ چیخ و پکار شروع کر دی اور زیبا رہزن ہنس پڑا۔ اس نے ارملا کا بازو پکڑا اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا اس گیدڑ کے ساتھ گھر سے نکلی ہو، میرے ساتھ آؤ، پھر تمہیں کوئی افسوس نہیں رہے گا۔ مختصر بات یوں ہوئی کہ زیبا ہنستے ہنستے 1,500 روپیہ لائق علی کو دے دیا اور کہا جا بزدل، تو اس لڑکی کے قابل تھا ہی نہیں۔ لائق علی پکا ہوشیار اور فریب کار آدمی تھا۔ وہ 1,500 روپیہ لے کر وہاں سے واپس اپنے گھر آ گیا۔ اس طرح میرے ذہن میں اس کے خلاف یہ شک ابھرا ہی نہیں کہ ارملا کو یہ لے کر گیا ہے۔
زیبا نے ارملا کو اپنے آگے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ تصور میں لایا جائے کہ ارملا کس طرح تڑپتی، چیختی اور روئی ہوگی، لیکن زیبا رہزن جب اسے اپنے گھر لے گیا تو وہ ایک شریفانہ اور بڑا ہی صاف ستھرا اور بڑی اچھی قسم کا گھر تھا۔ زیبا نے ارملا سے کہا کہ میں تمہیں داشتہ نہیں بناؤں گا، نہ کسی اور طریقے سے خراب کروں گا، بلکہ تمہیں مسلمان کر کے شادی کروں گا، اور پھر دیکھنا تم اپنے پچھلوں کو، اپنے فریب کار عاشق کو کس طرح ذہن سے اتارتی ہو۔ ارملا کو اپنی ماں نے بھی تشدد کا نشانہ بنائے رکھا تھا، اور جس سے محبت ہوئی تھی وہ 1,500 روپے لے کر اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ ارملا نے زیبا کو قبول کر لیا اور اسلام بھی قبول کر لیا، اور اسی مولوی نے اس کا باقاعدہ نکاح بھی کر دیا جس نے ارملا کو مسلمان کیا تھا۔ زیبا کی دوستی انسپکٹر منوہر کے ساتھ تھی۔ وہ اگلے روز منوہر کے ساتھ ملا اور یہ ساری واردات اسے سنائی۔ ارملا نے منوہر کو بتایا کہ لائق علی نے کس طرح اس کی ماں کو قتل کیا تھا۔ زیبا رہزن نے 2-3 بڑی سنگین وارداتوں کی تفتیش میں منوہر کے بہت بڑی مدد کی تھی۔ منوہر اس کا یہ احسان لوٹانا چاہتا تھا۔ وہ دونوں کو ایک مجسٹریٹ عدالت میں لے گیا اور ان کا بیان قلم بند کروا دیا۔ میں اپنی مرضی اور رضا و رغبت سے زیبا کے ساتھ گھر سے نکلی ہوں اور مسلمان ہو کر ان سے شادی کی ہے۔ نکاح نامہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ زیبا مجسٹریٹ کے سامنے پیشہ ور رہزن کی صورت میں نہیں گیا تھا، بلکہ ایک معزز شہری کی صورت میں گیا تھا۔ اس کارروائی کے بعد منوہر نے مجھے فون پر اطلاع دی اور میں وہاں چلا گیا۔ زیبا رہزن نے ارملا کا اسلامی نام عابدہ رکھا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ ایک ہندو لڑکی نے اسلام قبول کیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا ارملا بہت ہی خوش تھی، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر چپک کر رہ گئی تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ ساری واردات کو گول کر جاؤں گا۔ میں واپس آ گیا۔ وہاں اپنے تھانے میں جا کر پہلا کام یہ کیا کہ لائق علی کو پنڈت کی دکان سے اٹھا کر اس کے گھر لے گیا اور اس کے گھر پر باقاعدہ چھاپا مارا اور اس سے کہا کہ وہ 1,500 روپیہ برآمد کرے۔ اس نے پس و پیش کی تو میں نے اسے بتایا کہ اس کے پاس 1,500 روپیہ کس طرح آیا ہے۔ تب اس نے خاموشی سے یہ روپے 2 گواہوں کی موجودگی میں مجھے برآمد کر دیے۔ میں نے اسے پنڈت کی بیوی کے قتل کے جرم میں باقاعدہ گرفتار کر لیا، لیکن اس 1,500 روپے کی برآمدگی پر پردہ ڈال لیا۔ پنڈت کو میں نے بتایا کہ اس کی بیٹی اپنی مرضی سے ایک آدمی کے ساتھ گھر سے نکلی تھی اور اس نے اسلام قبول کر کے اس آدمی کے ساتھ شادی کر لی ہے، اس لیے وہ بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ واپس لے لے اور یہ بھی بھول جائے کہ اس کی بیٹی گھر سے زیورات اور رقم لے گئی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ چوری ثابت نہیں ہو سکتی اور اس کی بیٹی عدالت میں آ کر اسے ذلیل و خوار کر دے گی۔ اچھا ہوا کہ پنڈت مان گیا۔ اس نے کہا کہ اسے اتنا تو بتا دو کہ اس کی بیٹی ہے کہاں۔ میں نے اسے نہ بتایا اور مزید ڈرایا کہ اس نے زیادہ اصرار کیا تو ہو سکتا ہے وہ آدمی پنڈت کو کچھ نقصان پہنچائے۔ ہندو ڈر گیا اور چپ ہو گیا، اور پھر میں نے لکھی ہوئی تحریر پر اس کے دستخط لے لیے، جو یہ تھی کہ بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ واپس لیتا ہوں۔ اب میرا مسئلہ یہ تھا کہ لائق علی کے خلاف جرم ثابت کرنے کے لیے شہادت کہاں سے لاؤں، اور شہادت اتنی مضبوط ہو کہ یہ شخص اپیل پر بھی بری نہ ہو سکے۔ پہلے تو میں نے اپنی استادی سے اور کچھ پولیس کے دوسرے بلکہ تیسرے طریقے جسے 3rd ڈگری کہتے ہیں اس سے اقبالی بیان لیا۔ مجھے بڑی ہی سخت محنت اور بھاگ دوڑ کرنی تب جا کر میرا مقدمہ تیار ہوا اور میں نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ میں نے مقدمے میں ارملا اور زیبا کا ذکر تک نہیں کیا۔ بہرحال یہ معاملہ آپ کی دلچسپی کا نہیں ہے، یہ پولیس کا معاملہ ہے جسے آپ پولیس کے اندر خانے کی باتیں کہہ سکتے ہیں۔ سیشن کورٹ نے لائق علی کو سزائے موت دے دی، لیکن ہائی کورٹ نے یہ سزا تبدیل کر کے عمر قید میں کر دی۔ 2-2.5 سال کے بعد اتفاق سے منوہر کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی۔ وہ اس وقت انسپکٹر ہو چکا تھا۔ مجھے ارملا اور زیبا یاد آ گئے۔ منوہر سے ان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بڑے خلوص اور پیار سے رہ رہے ہیں۔ ارملا ایک بیٹے کی ماں بھی بن چکی ہے اور وہ بہت ہی خوش ہے۔